نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا. تو اس کی عام طور پہ علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ اللہ کی واسطے تو قرآن میں بھی مختلف جو ہے نا دنوں کی مقداریں آئی ہیں. 50,000 سال کا دن بھی آیا ہے, 1000 سال کا دن بھی آیا ہے. تو انہوں نے پھر اسے 1000 سال کے دن پر قیاس کیا ہے کہ اللہ کا وہ دن جو 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس میں آدھے دن کی مہلت کا مطلب 500 سال ہوتے ہیں, تو 1500 سال بن گئے. اور اس کی تاریخی شہادت یہ ہے کہ جو جتنا کچھ بھی تاریخی طور پہ ہمیں معلوم ہے, ویسے تو ہسٹوریکل ایرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا بنتا ہے جی. لیکن اس کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ اس سے پہلے کی دی جاتی ہیں. تو وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بھی 1000 سال رہی ہے, تو پھر سمود آ گئے تھے تو وہ پھر ان کے بھی 1000 سال ہیں. تو یعنی یہ ایک بیان کیا جاتا ہے, یعنی ایک رسول سے دوسرے رسول کا جو دورانیہ ہے وہ 1000 سال کا ہے. تو گویا وہ ایک دن 1000 سال کا ہوا. تو یہ اس کے حق میں ایک دلیل اضافی پیش کی جاتی ہے. باقی 50,000 سال کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو چیزیں جیسے تورات کے علم الانصاب کے ماہرین نے جمع کی ہیں تو وہ تو ٹوٹل 8-10 ہزار سال بنتے ہیں, یعنی 10,000 سال سے زیادہ نہیں بنتے. تو وہ 50,000 سال والی بات تو اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی, تو 1000 سال ہی رہتے ہیں. اب آئیں اسلوب پہ. تو اسلوب میں یہ بات ہے کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ آدھے دن کی مہلت دے گا. تو اس میں اس چیز کی نفی تو نہیں ہے کہ 2 دن کی مہلت دے دے گا, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کلام کے اندر اس چیز کی تو نفی نہیں ہے. تو وہ تو ایک ہماری یوں سمجھیے اس کی تشریح ہے, توجیہ ہے, یا جو اس کی تعبیر ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے, یا یہ کہ علماء کی سمجھ میں آئی ہے تو ہمیں وہ ٹھیک لگی ہے, تو ہم نے اسے کہا جی یہ 1500 برس بنتے ہیں. تو اس سے کچھ اوپر بھی ہو جائیں تو وہ کوئی اس جو بات کہی گئی ہے, ویسے بھی اس میں امید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, تو وہ کوئی یعنی اس سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی حدیث کے خلاف نہیں چلا جائے گا. صحیح. جی. اصل میں سر یہ بات یوں پوچھی میں نے آپ سے کہ پھر ہم اس جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس بات کو لے کر, تو ہم جو آخرت کی نشانیاں ہیں ان کو بہت قریب محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بات کے حساب سے ابھی کچھ 100 سال اور زیادہ دور ہوں اس 1500 سال کے پیریڈ سے. دیکھیں یہ چیزیں جو مستقبل کی ہوتی ہیں یہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ہم یقینی اور حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایون قرآن مجید میں بھی بات آئی ہو تو وہ اس کے الفاظ نے ہم نے اس الفاظ تو بالکل ٹھیک ہیں, وہی ہیں, لیکن جو ہم نے پرسیو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. صحیح ہو گیا. بالکل. تو یعنی اس کا امکان ہے کہ اس سے بھی 100 سال آگے بڑھ جائے, 200 سال آگے بڑھ جائے, کیونکہ وہ اس کی بھی کچھ جو نشانیاں ہیں نا, مثلاً یہ کہ جب حضرت مہدی آ جائیں گے تو اس کے بعد 7 سال کے بعد تقریباً وہ جو حساب کتاب بنتا ہے تو دجال کا خروج ہے. پھر بتایا جاتا ہے اس کو کوئی 13 مہینے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے نا وہ نزول ہونا ہے. پھر 40 سال کا ایک دور آنا ہے, اس کے بعد پھر ایک زوال کا پیریڈ شروع ہونا ہے. پھر آخری وقت میں صرف برے لوگ ہی رہ جانے ہیں جن پر قیامت واقع ہونی ہے. تو یہ بھی اگر آپ سارا جوڑیں تو 50 سال تو یہ بھی بن جاتے ہیں. تو اگر آپ ایگزیکٹ 1500 سال ہی کرنے ہیں آپ نے, تو پھر تو بالکل آپ گویا اس سال میں داخل ہو گئے جب وہ حضرت مہدی کو آ جانا چاہیے, یا ان 3-4 سال ہی رہ جانے چاہیے. دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہو سکتا, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا امکان رہے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر 1510 ہو جائیں یا 1550 ہو جائیں یا 1600 سال ہو جائیں تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے خلاف نہیں جاتی بات. ہاں اس سے کم ہوتے نا تو پھر بھی نہیں جانی تھی, اس لیے کہ امید کا لفظ استعمال کیا جائے گا, کیونکہ وہ آپ کی امید تھی کہ آدھے دن کی مہلت دے گا تو اس نے آدھے دن کی مہلت نہیں دی, تو یہ اس مفہوم کے خلاف تو نہیں گئی. جی. تو باقی آپ کی امید تھی آدھے دن کی مہلت دے گا, اس نے جو ہے نا پونے دن کی مہلت دے دی یا پورے دن کی مہلت دے دی, تو یہ اس کی نفی نہیں ہے آدھے دن کی مہلت کی امید رکھنے سے. تو اس لیے وہ یعنی ہماری تعبیر کے خلاف ہو جائے گا جو ہم نے تعبیر اختیار کی ہے, لیکن خود حدیث کے مفہوم کے یعنی الفاظ کے خلاف نہیں ہوگا اگر زیادہ وقت بھی ہو جائے تو. درست.